بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے جماعت نہم کے مکمل نصاب کو تبدیل کیا ہے۔ آئیے اردو کی نئی کتاب میں شامل نصاب کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کون سے اسباق، نظمیں اور غزلیں نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ہر سبق تفصیل سے بیان کروں۔ یہ ہماری کتاب ہے اردو کی۔ فہرست کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے فہرست کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حمد نظم نصاب میں شامل کی گئی ہے۔ اس کے شاعر جو سے ہیں مظفر وارثی ہیں۔ صنف سخن کے لحاظ سے یہ نظم ہے اور اس کا ماخذ یعنی کس کتاب سے، کس تصنیف سے لیا گیا ہے، اس کو یہ باب حرم سے لی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے نعت، یہ بھی نظم ہے صنف سخن کے لحاظ سے اور اس کے شاعر مولانا ظفر علی خان ہیں۔ بہارستان اس کا ماخذ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو سبق ہے وہ حصہ نثر میں سے ہے، اہلاک حسنہ۔ یہ جو سبق ہے یہ رحمت عالم ماخذ ہے اس کا، تصنیف جو سی ہے۔ مصنف اس کے سید سلمان ندوی ہیں اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ سیرت نگاری ہے۔ اپنی مدد آپ، مقالات سر سید جلد پنجم اس کا ماخذ ہے۔ یہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے، یعنی صنف ادب میں اس کی حیثیت مضمون کی ہے۔ کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ، یہ توبۃ النصوص سے لیا گیا ہے۔ مصنف اس کے ڈپٹی نذیر احمد ہیں اور یہ صنف ادب کے لحاظ سے ناول ہے۔ نام دیو مالی، ماخذ اس کا چند ہم اثر۔ مصنف مولوی عبدالحق اور یہ خاکہ نگاری ہے۔ آرام و سکون، امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے اس کا ماخذ ہے اور امتیاز علی تاج اس کے مصنف ہیں اور یہ ڈرامہ نگاری ہے۔ اس کے بعد کتبہ آنندی اس کا ماخذ ہے۔ غلام عباس مصنف اور یہ افسانہ نگاری ہے۔ ابتدائی حساب اردو کی آخری کتاب سے لیا گیا ہے۔ یہ تحریف نگاری ہے۔ تحریف نگاری کا مطلب ہے پیروڈی کسی چیز کی کرنا، اور اس کے مصنف جو سے ہیں وہ ابن انشا ہیں۔ لری میں پروئے ہوئے منظر، یہ رضا علی آبدی کا لکھا ہوا ایک سفر نامہ ہے اور اس کا ماخذ جرنیلی سڑک ہے۔ اگلا سبق ہمارے پاس ہے بھیڑیا، اس کا ماخذ ندی کی پیاس ہے۔ مصنف اس کے فاروق سرور ہیں اور یہ ایک علامتی افسانہ ہے، یعنی کہ ترجمہ نگاری ہے پشتو زبان کی۔ یہ ایک افسانہ ہے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نظمیں ہیں، 4 نظمیں ہیں۔ کل آپ کے نصاب میں 6 نظمیں شامل کی گئی ہیں اور 7ویں جو سی ہے شہداء پشاور کے لیے نظم ہے جو امجد اسلام امجد کی لکھی ہوئی ہے۔ کل 7 نظمیں ہیں آپ کے نصاب میں۔ حمد نعت کے علاوہ جاوید کے نام نظم ہے، یہ بال جبریل ماخذ ہے اس کا اور اس کے شاعر جو سے ہیں علامہ محمد اقبال ہیں۔ پیام لطیف، یہ بھی نظم ہے، شاہ جو رسالو، منظوم اردو ترجمہ شیخ ایاز اور اس کے جو شاعر ہیں وہ شیخ ایاز، انہوں نے ترجمہ کیا ہوا اس کا۔ کرکٹ اور مشاعرہ، یہ بھی نظم ہے، اس کا ماخذ جو سا ہے خدا جھوٹ نہ بلوائے ہے اور اس کے جو شاعر ہیں دلاور فگار ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس غزلیں ہیں۔ پہلی غزل ہے میر تقی میر کی، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اور یہ کلیات غزلیات میر سے لی گئی ہے۔ اگلی غزل ہمارے پاس ہے سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، یہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے اور یہ کلیات آتش سے لی گئی ہے۔ غم ہے یا خوشی ہے تو غزل، یہ ناصر کاظمی کی مشہور غزل ہے اور یہ کلیات ناصر کاظمی سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، یہ غزل پروین فنا سید کی ہے اور یہ حرف وفا سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کی کتاب میں مشکل الفاظ تمام اسباق کے جو ہیں ان کا فرہنگ موجود ہے اور ایک آخری سبق، کل آپ کے 9 سبق ادھر فہرست میں بیان کیے گئے ہیں اور یہ ایک 10واں سبق حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں، یہ سبق بھی آپ کا نصاب میں شامل ہے۔ یہ تو تھا ہمارا فہرست کا مختصر سا تعارف۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم حمد اور مظفر وارثی
کے تعارف کو بیان کریں گے।